مولوین ونا تلن دلس تھر وت سے نت ڈول یل وایا مے چھ پان بوزمت ڈول چھ انسانس اندر دیوان جوش دپان بہ تہ نژا ات تھون متقی امام صاحب کھڑا تمس تہ ون اندرے ڈول تلان سدی نژن ڈولس چھ یُتھ اثر کہنے کا میرا مطلب ہے وجد میں آنا جوش میں آنا یہ سیلاب کا کام ہے ایک دن کا کام ہے ٹھنڈے سماج سے چلنا کنٹینیوسلی چلنا یہ دریا کا کام ہے دریا روزانہ چلتا ہے نا اپنی لہر میں برقرار ہے سیلاب ایک دن آتا ہے پوری تباہی کر کے چلا جاتا ہے تو میری گزارش آپ سے میری گزارش علماء سے ہے وہ یہ ہے کہ جذبات میں آ کر ایک دن اسلام کا ڈھول مت بجاؤ سیلاب کی طرح ایک دن انقلاب زندہ باد مت کرو آپ یہ نعرہ مت لگاؤ مفتی صاحب آگے بڑھاؤ مفتی شاہ بڑھائے گا یہ خود آگے بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ Everybody should go with Prophet and with the Holy Quran and with the Almighty Allah. ہر ایک کو اپنا ایمان بنانا چاہے کہ میں اللہ کے ساتھ جاؤں میں اللہ کے نبی کے ساتھ جاؤں میں اللہ کی کتاب کے ساتھ جاؤں میں اللہ کے دین کے ساتھ جاؤں تب جا کر آپ کا یہ سسٹم دل کا اور دماغ کا دریا کی سطح پر آ کے چلے گا آج یہاں اجتماع ہے اس کا نام ہے پیغام اسلام کیا نام ہے پیغام اسلام کا کیا ہے یہ ہم بعد میں دیکھیں گے ہم کس مسلک کے لوگ ہیں لیکن پہلے ہم دیکھیں گے ہمارے مسلک نے ہمسایہ کے بارے میں کیا کہا مسلک ہر ایک پیٹ رہا ہے تنظیمیں ہر ایک پیٹ رہا ہے سماج میں فرقہ واریت ہر ایک پھیلا رہا ہے لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میں ہمسائے کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں قال رسول اللہ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا بار بار جبریل آتے اور ہمسایہ کے بارے میں تاکید کرتے بار بار جبریل علیہ السلام آتے ہمسایہ کے باتیں میں ڈراتے ہمسایہ کا حق کہتے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بار بار جبریل کا آنا ہوا تو مجھے لگا کہ شاید ہمسائے کو ہر وراثت میں بھی حق ملے گا کس میں سے یہ فکر کسی کو ہے کسی کو فکر پانچ وری گئے لوکن کہت رہی میں اس نال گل نہیں کردا جی تسی گچھو تو میں گل نہ کر اے نہیں چلتا اے سنانا انہاں لوگاں کو لا یحل للمؤمن ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال او کما قال علیہ السلام میرے آقا کریم نے فرمایا جس نے میرا کلمہ پڑھا جو میرے دین پہ آیا جو میرے اسلام میں آیا جو میرا امتی بنا اسے 3 دن سے زیادہ کسی مومن کے ساتھ بات چھوڑنا حلال نہیں یہ ہے پیغام اسلام پیغام دنگا نہیں ہے اسلام دنگا نہیں ہے اسلام فساد نہیں ہے اسلام امن ہے اسلام ریسپیکٹ ہے اسلام پیس ہے اسلام میچوریٹی ہے اسلام جو ہے کلیئر کنسپٹ آف گاڈ ہے اسلام ریلیشن وتھ سرونٹس آف آلمائٹی اللہ ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلقات ہے اسلام سختیاں نہیں کرتا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا یہ مولانا لوگوں کے لیے حدیث ہے زیادہ تر میرے آقا نے فرمایا بشروا لوگوں کو اچھی باتیں سناؤ جس سے وہ خوش ہو جائیں لوگوں کو کہو کہ تمہارا رب تمہاری توبہ کے لیے تمہارا انتظار کر رہا ہے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے جب کوئی بندہ کہتا ہے یا رب اغفر لی اللہ کریم فرماتا ہے
موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اللہ سے ہوئی تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ کیا تجھے پتا ہے جب میرا نیک بندہ یا رب بھی کہتا ہے میں اسے کہتا ہوں ایک بار لبیک یا عبدی، اے بندے بتا کیا ہے، میرے بندے بتا کیا ضرورت ہے؟ کہا میرا نیک بندہ جب مجھے بلاتا ہے میں ایک بار اسے کہتا ہوں کیا ہے، لیکن میرا گناہگار بدکار سیاہکار نابکار نافرمان بندہ جب یہ رجوع کرنے آتا ہے توبہ کرنے آتا ہے میری طرف لوٹتا ہے تو میرا بندہ جب مجھے کہتا ہے رب اغفر لی تو میں کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک، 3 بار اپنے گناہگار بندے کو کہتا ہوں، کیونکہ یہ گناہگار بندہ تنگ آ چکا ہے گناہوں سے، دنیا کی رذالتوں سے، دنیا کی گندگی سے تنگ آ چکا ہے اور کہتا ہے کہ اب میرا ٹھکانہ میرے رب کے سوا کسی کے پاس نہیں، تو میں اسے 3 بار کہتا ہوں میرے بندے آ، میری مغفرت تیرے لیے ہے، میری رحمت تیرے لیے، میں نے بخششیں تیرے لیے رکھی ہیں۔ جنت کی حوریں جو ہیں وہ اللہ کو اپنے لیے نہیں ہیں، ملائکہ تو شادی ہی نہیں کرتے، اللہ نے فرمایا جنت کی حوریں تیرے لیے، جنت کا ساز و سامان تیرے لیے، میرے بندے آسمان کا کام کیا، میں نے تو آسمان تیرے لیے بنایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان کو بلند کیا تاکہ وہاں سے بارش برساؤں۔ میڈیکل سائنس کے تحت یہ پورا پانی بھاپ بن کے جس کو آپ ابر کہتے ہیں نا یہ پانی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ لیکوڈ پانی ہے، ملا ہوا پانی ہے، ایک جگہ پر جمع ہوا، سمندر سے بھاپ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اٹھا کر آسمانوں میں لے جاتا ہے۔ سچ کہنا اگر پانی کی ٹینکی ایٹ اے ٹائم پھٹ کر کھیت میں جائے کھیت میں کچھ بٹے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ، اے بندے دیکھ ٹنوں کا ٹن پانی اوپر ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ٹن ایسے ہی ڈال دے ہمارے کھیت تباہ، ہمارے باغات تباہ، ہماری زراعت تباہ۔ میرے رب کریم کا طریقہ قدرت دیکھیں، ٹنوں کا پانی اوپر جاتا ہے اور وہاں سے بوند بن کر آتا ہے، کتنی چھوٹی سی بوند تاکہ پیڑ پہ گرے لیکن نقصان نہ کرے، پھول کی پتی پہ گرے لیکن پھول کی پتی نیچے نہ گرے، کیونکہ اس پتی میں سے کل انار نکلے گا، اس پتی میں سے کب دھان نکلے گا، اس پتی میں سے کل سیب نکلے گا، اس پتی میں سے کب کیلا نکلے گا۔ میرے رب کا طریقہ دیکھیں، یہ کیوں فرما رہا ہے؟ فرما رہا ہے میرے بندے میری قدرت میں جتنے بھی انتظام ہیں وہ تیرے لیے ہیں اور تو میرے لیے ہے۔ یہ قدرت کے جتنے بھی انتظامات ہیں یہ اللہ کے بندے کے لیے، لیکن افسوس افسوس اگر لالا رام سر کو اللہ کے سامنے نہ جھکائے کوئی گلا شکوہ نہیں، سریندر سنگھ اور نریندر سنگھ نہ جھکائے تو کوئی گلا شکوہ نہیں، لیکن افسوس مسلمانوں کلمہ پڑھنے والا آذان سن کر اللہ کے گھر میں نہ آئے تو یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ اسلام کا پیغام ہے نہ اپنے آپ کو تھکا بندے، نہ تھکا جھوٹ بول بگے، دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے تاکہ تیری کمائی بڑھے، نہ بول جھوٹ، سچ کے دامن کو پکڑ، کیونکہ تیرے رزق کا معاملہ اللہ نے آسمانوں میں طے کر دیا، تیرے پاس اتنے ہی گاہک آئیں گے جتنے میرے رب نے سلیکٹ کر دیے، تیری زمین سے اتنا ہی گلہ نکلے گا جتنا میرے رب نے سلیکٹ کر دیا۔ اس لیے رب سے نافرمانی کر کے، اللہ کریم کی نافرمانی کر کے بندے تو چاہتا ہے تجھے کچھ مل جائے، میرے رب نے فرمایا میرا بندہ جب مجھ سے غداری کرتا ہے تو میں اسے دنیا میں اتنا مبتلا کر دیتا ہوں، اتنا پھنسا دیتا ہوں، وہ چاہ کر بھی میرے پاس نہیں آ سکتا۔ کیا
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مائک آپ کو پریشان تو نہیں کرتی؟ سچ کہنا کر رہی ہے تو اس کو بند کریں گے۔ اللہ کریم فرماتا ہے حدیث قدسی میں، میں اپنے بندے کو جب مجھ سے نافرمانی کرتا ہے، میں کہتا ہوں میرے بندے مجھے اپنی عزت کی قسم تجھے دنیا میں اتنا مبتلا کر دوں گا، اتنا بزی کر دوں گا، تو چاہ کر بھی چاہے گا میرے پاس آنا، تیری پیشانی تڑپے گی میرے پاس سجدہ کرنے کے لیے، لیکن نہیں آ پائے۔ آپ کو کیا لگتا ہے دولت مند بندہ اچھا ہے؟ ہاں ہے اچھا، لیکن اس دولت مند بندے کے گلے میں سانپ ہے، معلوم نہیں کل کاٹے گا یا آج کاٹے گا، پرسوں کاٹے گا، ایک نہ ایک دن یہ سانپ کاٹتا ہے۔ لیکن اس سانپ کا زہر نکالنا اگر ہو تو عثمان غنی کی بارگاہ میں رضی اللہ تعالی، میرے آقا کریم نے اپنے دامن مبارک کو اٹھایا، فرمایا میرے صحابہ آج تیرے مال کی تیرے رب کو ضرورت ہے، تیرے مال کی ضرورت ہے، تیرے دین پر 100 اونٹ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے صدقہ دیا۔ کتنا؟ 100۔ اور ہم لوگ اگر دیں گے بھی تو ہم دیکھیں گے ہڈی کس بکری کی نکلے ہے، تو اس اگر دموتے اس بنا اجے کا سال دی چدام کس کاش حکمت۔ یہ دین آپ کے پاس ایسے نہیں آیا۔ انیل امبانی کیا ہے؟ بل کلنٹن کے پاس کون سی بڑی دولت ہے؟ اتنی انبار دولت تھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، یہ تو اس کے پاس نوکر بھی نہیں رہ سکتے، نوکروں کے حیثیت اتنا مال، مگر عثمان غنی کو مال نے ڈسٹرب نہیں کیا۔ میرے آقا نے فرمایا میرا عثمان با حیا ہے۔ آج جن کے پاس مال ہے تو کتنے بے حیائی کرتے ہیں، بچے دیکھو تو کیا کر رہے ہیں، بچیاں دیکھو تو کیا کر رہے ہیں، گھر میں ماحول دیکھو تو کیا ہو رہا ہے۔ لیکن عثمان غنی کے پاس جو مال تھا وہ اس اژدہے کا زہر انہوں نے نکال لیا تھا، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا۔ مدینہ میں جب مسلمان آئے، میرے آقا جب مدینہ ہجرت کر کے آئے، صحابہ آئے، پانی نہیں تھا وہاں، پانی تھا لیکن یہودی کے قبضے میں، یہودی پیسے میں پانی بیچتا تھا، جس کے پاس پیسہ ہوتا وہ پانی پیتا، جس کے پاس نہیں ہوتا تو تڑپتا۔ گرمی شدت کی، تو میرے آقا نے کہا اے اللہ جو یہ کنواں وقف کر دے اسے جنتی بنا۔ تو میرے آقا نے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ میں جنت کی بشارت اسے دیتا ہوں جو یہودی سے کنواں لے کے صدقہ کرے تاکہ لوگ پانی پئیں، لوگ تڑپ رہے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے سے گئے، یہودی کے ساتھ کنویں کی منہ بولی جو ہے نا قیمت دے دی، کنواں خریدا اور پھر وقف کر دیا، پیو پانی۔ واپس آئے تو میرے آقا کی بارگاہ میں بیٹھے، عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں کنواں خریدوں تو میرے لیے بھی جنت کی بشارت ہے؟ کہا عثمان تیرے لیے جنت کی بشارت۔ کہا میرے آقا خوش ہو جائیے، میں خرید کے وقف بھی کر کے آ گیا۔ آپ سمجھ نہیں؟ اسلام کا پیغام کیا ہے؟ باپ رو رہا ہے، بیٹا نفل پڑھ رہا ہے، اس بیوقوف بیٹے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فرض اللہ منہ پہ مار دیتا ہے، نفلوں کی بات ہی نہیں۔ جس کا باپ رو رہا ہو، پریشان ہو، ماں گھر میں پریشان ہے، بیٹا نفلوں میں مشغول ہے، بیٹا تسبیحاں لے کے گھوم رہا ہے، بیٹا یہ کر رہا ہے، نہیں، اسلام میں سب سے عظیم چیز جہاد فی سبیل اللہ تھی، ماں باپ کی اجازت کے بغیر وہ بھی کبھی نہیں ہو سکتی۔ تو اسلام سمجھاتا ہے، اسلام کھوپڑی کو ٹھیک کرتا ہے، اسلام جو ہے سسٹم کو مینٹین کرتا ہے، سمجھاتا ہے وہ حمام ہے، یہ مسجد ہے، یہ منبر ہے، وہ پارک ہے۔ اسلام سمجھاتا ہے پارک کا اپنا مقام، حمام کا اپنا، باتھ روم کا اپنا، منبر کا اپنا، مسجد کا اپنا۔
اسلام رلگڑ نہیں کرتا، ایک ساتھ ملا دیتا ہے، کھچڑی بناتا ہے۔ تو جلسوں میں آؤ، اجتماع میں آؤ، دین کی محفل میں آؤ، یہی نیت کر لو میرے مولا مجھے اسلام نصیب کر دے۔ دینی اجتماع میں آؤ تو گڑ گڑا کے دعائیں مانگو، مولا کریم جو کلمہ تو نے میری زبان سے پڑھوایا میرے دل کو بھی پڑھا دے۔ کیونکہ قرآن کریم سورۃ الحجرات میں آیا، فرمایا زبان کے کلمے کا تب تک کوئی ثواب اور اعتبار نہیں اللہ کے پاس، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، فرمایا تمہارے ایمان کا تب تک کوئی اعتبار نہیں جب تک یہ زبان سے دل میں نہ داخل ہو جائے۔ دل میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں تیرے حسد نہ ہو کسی کا، دل میں کسی کے لیے بری نیت نہ ہو۔ آنکھیں تو بڑی چمکتی ہوئی دکھتی ہیں لیکن ان آنکھوں کی نیت کیا ہے وہ دل جانے۔ چہرہ تو تیرا نورانی ہے لیکن اس چہرے کے پیچھے نیت کیا چھپی ہے وہ دل کا معاملہ۔ لباس تو تیرا مولویانہ ہے، عالمانہ ہے، زوبیانہ ہے، بزرگانہ ہے، لیکن اس لباس کے پیچھے نیت کیا ہے وہ تیرا دل جانتا ہے۔ اس لیے اسلام میں طہارتیں دو ہیں۔ طہارت کس کو کہتے ہیں؟ کشمیری میں کہتے ہیں طہارت استنجا کو، نہیں استنجا الگ ہے۔ استنجا کہتے ہیں پیشاب کی جگہ کو دھلنے کو، اس کو استنجا کہتے ہیں۔ طہارت کہتے ہیں پاکی حاصل کرنا، چاہے غسل کے ذریعے سے چاہے وضو کے ذریعے۔ طہارتیں دو ہیں، جسمانی ظاہری جسم کی طہارت کو کہتے ہیں، دھونے کو کہتے ہیں، صاف کرنے کو طہارت کہتے ہیں۔ باہر والے جسم کو دھونے کو کیا کہتے ہیں؟ طہارت۔ بولو سب، طہارت کہتے ہیں۔ چاہے غسل کرو وہ طہارت ہے، چاہے وضو کرو وہ طہارت ہے، استنجا کرو وہ طہارت ہے، کیونکہ باہر کی گندگی کو دھلنے کو طہارت کہتے ہیں اور اندر کی گندگی کو دھلنے کو تزکیہ کہتے ہیں۔ There are two different words of the Holy Quran available also in the Holy Quran. It is not made by any human. یہ کسی انسان نے فلسفہ نہیں بنایا کہ یہ الگ ہے وہ الگ ہے، یہ دونوں لفظ قرآن میں ہیں۔ اندر کے جسم کو پاک کرنے کو تزکیہ کہتے ہیں، جس کو میرے اللہ نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، میرا نبی باہر کی طہارت کے ساتھ اپنے امتیوں کی اندرونی طہارت بھی کرواتا ہے۔ کوئی بندہ کتا کھا کے آ گیا، کتا کھانے کے بعد وضو کیا، نماز پڑھنے لگا، اس کی نماز کتنی قبول ہوگی؟ مگر کسا دکھیا نہیں، کھا دستہ آ گیا۔ اندر کی طہارت اسے کتا کھانے نہیں دے گی، اندر کی طہارت اسے کسی کا کھانے نہیں دے گی، کسی کا حق نہیں کھانے دے گی، اندر کی طہارت اسے سود نہیں کھانے دے گی، اندر کی طہارت اس کو گڑبڑ رزق کھانے نہیں دے گا، رزق حرام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پیٹ میں حرام لقمہ گیا، جس کے پیٹ میں حرام لقمہ گیا، کہا کہ 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ کتنے دن تک؟ 40 دن تک۔ کہتے فرمایا کہ اگر انہی 40 دن میں مرا تو جہنمی مرا۔ وہ ہمارے آج مولوی کہتے ہیں نا، وہ میں ایک لفظ کہتا ہوں تتے مولوی، جن مولویوں کو تھام نہیں ہوتا ہے پھر کہتے ہیں یار کیا ضرورت تھی شیخ العالم کو گھاس پھوس کھانے کی۔ شیخ العالم اگر چاہتے تو انہیں بھی تمہاری طرح کباب اور رشتے اور گشتاب ملتے، یہ تو وہیں سے آئے ہیں باہر سے۔ ان کو ایرانی ویرائٹیز کہتے ہیں، سنٹرل ایشیا کی چیزیں ہیں یہ، گشتابہ کبابہ۔ ہندوستان میں اس لیے نہیں بنتا کہ وہاں نہیں
آئے امیر کبیر؟ امیر کبیر کہاں آئے؟ تو کشمیر والوں کو کباب بھی دکھایا کہ ہم ایران میں ایسا بناتے ہیں، گوشتاب بھی دکھایا، مگر خود نہیں کھائے، خود محفوظ رہے، خود انہوں نے اتنا رزق نہیں کھایا جس سے ان کے اوپر بھاری پن ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اسلام کا پیغام ہے کہ جو لقمہ تو کھائے گا اس کا اہتمام کر، اندر کی پاکیزگی بھی پیدا کر، باہر کی پاکیزگی بھی پیدا کر۔ تو اسی لیے جب ہم اپنے کاموں کے نظر ڈالیں گے، سچ کہنا، ہم لوگ سب مبتلا ہیں یا نہیں؟ کوئی ہمسائے کے ساتھ حسد رکھا ہے تو وہ ادھر سے گیا، کوئی بھائی کے ساتھ حسد رکھا وہ ادھر سے گیا، کوئی بے نمازی تو ادھر سے گیا، کوئی حرام کھاتا تو ادھر سے گیا، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی برائی میں مبتلا ہے۔ اسی لیے اللہ نے بیدار کرنے کے لیے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا زمانے کی قسم، اے میرے نبی تیرے وقت کی قسم، تیرے زمانے کی قسم، ان الانسان، بے شک انسان کیا ہے؟ خسارے میں۔ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ ایک مصنف نے لکھا ہے کہ یہ خسارہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پرانے دور میں جو ہے وہ جو ہوتے تھے نا، کیا کہتے ہیں، سوداگر بیگوں میں سودا لے کے گاؤں گاؤں گھومتے تھے، شہر شہر گھومتے تھے، پھر شہر کسی بھی گاؤں میں گئے تو سب سوداگر بیٹھ گئے، ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر، ہلدی والے نے ہلدی کھولی، مرچی والے نے مرچی کھولی، چاول والے نے چاول کھولا، آٹے والے نے آٹا کھولا، گھی والے نے گھی کھولا، مکھن والے نے مکھن کھولا، سب خاموش بیٹھ گئے تاکہ لوگ آئیں اور خریدیں، لوگ آئیں۔ کہتے ہیں کہ برف والے نے جب برف کھولا تو وہ چلانے لگا، لوگوں میری برف لے جاؤ، لوگوں برف لے جاؤ، لوگوں برف لے جاؤ۔ ایک بندہ وہاں مارکیٹ میں آیا ہوا تھا، یہ دوڑتے ہوئے اس کے پاس گیا، کہا یار مجھے ایک بات سمجھاؤ، ہلدی والا خاموش، مرچی والا خاموش، چاول والا خاموش، آٹے والا خاموش، گھی والا خاموش، تو کیوں چلا رہا ہے؟ کہا کہ بھائی میرا خسارہ ہو رہا ہے۔ کہا کیا خسارہ؟ کہا کہ میں برف بیچ رہا ہوں، جتنی زیادہ دھوپ ہو رہی ہے اتنی میری برف گل رہی ہے، آٹے والے کا آٹا نہیں گلے گا، چاول والے کا چاول نہیں گلے گا، دھوپ میری برف پہ پڑ رہی ہے اس لیے میری برف گل رہی ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں یار آٹا تو بعد میں بھی خرید سکتے ہو، چاول بعد میں بھی خرید سکتے ہو۔ کہنے لگا یہ بندہ جو پوچھنے گیا تھا، اس نے کہا اس دن مجھے بھی سمجھ میں آیا ان الانسان لفی خسر کیا ہے۔ کوئی بندہ ہے نا 10 سال کا ہے، شادی کتنے سال میں ہوتی ہے؟ 18 19 20، ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ 10 سال والا خوشی کر رہا ہوگا، 11 سال کا جب ہو جائے گا، 15 سال والا خوشی کر رہا ہوگا میں ابھی 15 سال کا ہوں، بس 5 سال کے بعد میں 20 سال کا۔ وہ چاڑے انسان، تو کیا خوشی کر رہا ہے؟ تو بڑھ رہے ہے، تیرے دن گھٹ رہے ہیں، جتنا تو بڑا ہو رہا ہے اتنا تو گھٹ رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو سفید آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سفید بڈھے، یہ ایک دن بڑے تکڑے جوان، یہ سفید داڑیوں والے تکڑے جوان، کس کی جرت تھی ان کے سامنے بات کر؟ ایک چہرے پہ ان کے گوشت تھا، ایک بازو تکڑے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ڈبل کام کرنے والے لوگ تھے، لیکن آج دیکھو کیسے سفید ہو گئے۔ کوئی کھڑا اٹھتا ہے تو ایسے کرتا ہے، کیوں کھوری بابا بس یہ من کو ٹینشن دو۔ کوئی ادھر کہتا ہے وہاں پاس کمرس شمدا، ان کے کمر میں کبھی داغ نہیں تھی، یہ بھی جوان تھے، تکڑے تھے، اب یہ اس مقام پہ پہنچے، ٹانگ میں داغ، کمر میں داغ، سر میں داغ، نیند نہیں آتی، کھانا نہیں کھایا جاتا۔ یہی حشر ہر ایک بندے کا ہونا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ان الانسان
बेशक इंसान खसारे में। आज ये कमर वाला कमर जिसमें दर्द है ना, आज ये कहता होगा मैं यार ठीक हो जाऊं तो मैं नफल पढ़ता, कैसे नफल पढ़ता हूं, टाइम नहीं रहा नफल। ये जिस वेले पढ़ने थे उस टाइम पढ़ने थे जब तेरे चेहरे पे बोझ था, तू लाल सुर्ख था, जब तेरे बाजू से लोग डरते थे, जब तेरी अकड़ से लोग डरते थे, उस वक्त तू अल्लाह के सामने खड़ा हो जाता तो अल्लाह नाज फरमाता, अल्लाह फकर फरमाता। मेरे रब्बे करीम ने हदीस कुदसी में फरमाया जब जवान बंदा तौबा करता है तो वो मेरा महबूब हो जाता है। क्या मेरा महबूब हो जाता है, मेरा प्यारा हो जाता है जवान जब तौबा करता। क्योंकि जवान की जवानी जो है ना इसको शराब की तरफ बुलाती है, ये शराब नहीं पीता, अल्लाह इस पे फख्र करता है। अरे देख मेरे बंदे, मेरा बंदा नफ्स के साथ लड़के मेरा दावा करता है, मेरी मोहब्बत पे जीता है। जवानी इसको बदकारी की दावत देती है लेकिन ये दामन बचाता है। अल्लाह मगर मलाइक के सामने कहता है, मलाइका देखो मेरा बंदा, सब चीजें इसको मुहैया है लेकिन मेरे खौफ से ये बदकारी के करीब नहीं जाता। इधर देख मेरा प्यारा बंदा। मलाइका देख किसी की चीज पड़ी हुई है, मेरा बंदा हाथ नहीं लगा। अगर अभी तारतपुरा बाजार में किसी को 100 रुपए मिल जाए तो आपको पता है क्या कहेगा, आज किस्मत अच्छी थी, आज उस किस्मत वारी बहुत तारतपुर अति लोग तिमाशी पाई ये होचन वात नहीं जहनमस हमामुक नार वुचम सुगो हमाम यल तातान शिकनी चाहे कम भी हमाम जब गर्म हो जाता है तो हमाम के ऊपर बैठते हैं लोग, करते हैं यार बड़ा गर्म है। ये 100 रुपया इसको इस्लामी जबान में लुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरी पड़ी चीज। जिसने इस गिरी पड़ी चीज के साथ हाथ लगाया ये अब अल्लाह के यहाँ इसका जिम्मेदार होगा। ऐलान करना है लोगों, मेरे पास एक चीज है, बताओ और ले जाओ। किसकी है? अभी आरमपोरा में मुझे किसी ने 500 रुपए का नोट दिया, कहा कि मौलवी साहब यह उस वक्त पे पत्थर वो पड़ा हुआ था रास्ते में, मैंने उठाया तो ये दारुल को हो गया। जितनी गंदी सड़ी चीजें होंगी वो दारुल को दिया करो क्योंकि ये मौलवी अच्छे बनेंगे उससे, है ना? बनी है ठीक है। मैंने कहा नहीं दारुल को ये नहीं लगे। कहा फिर क्या होगा? मैंने कहा मस्जिद में ऐलान होगा। ठीक है। कहा फिर अगर नहीं ले गया कोई? मैंने कहा नहीं ले गया फिर बैतुल माल को देंगे, अल्लाह के किसी गरीब बंदे को दे देंगे। हमने मस्जिद में ऐलान किया, ऐलान करके बताया किसका है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है एक बच्चा आया, कहा उस दिन मैं उधर से निकला था, मेरा गिरा। हमने निकाला और दे दिया। लो भाई, एक बंदे को सामने रख के गवाह उसको दे दिया 500। अगर और किसी को मिला होता तो कहता आहा किस्मत क्या उसमें आओ, किस्मत क्या उसमें आओ। तिमा पाई ये किस्मत को बात नहीं थी। अचवना लुकता, जब गिरी चीज तू उठाएगा तो अल्लाह के यहाँ तो बस किसका जिम्मेदार हो गया। अब ये अमानत बन गई, अब या तो उसके पास पहुंचाना है या इसकी हिफाजत करना। अगर पड़ी हुई है तो पड़ी रहेगी। तो अल्लाह के नेक बंदों के बाजार में अगर करोड़ों भी गिरे होंगे वो ठोकर नहीं देते, ठोकर नहीं देते। इस्लाम मजाक नहीं है, इस्लाम तो दिलों को पिघलाने वाला। इंसान की जो है ना हवा खारिज हो जाती है। हवा खारिज होना गुनाह है? बोलो ये इंसान की फितरत है। क्या है? नेचर है इंसान की। लेकिन फिर भी इंसान डरता है किसी के सामने खारिज, डरता है ना, हया है। कहते हैं कि एक बुजुर्ग है, उनका नाम है हजरत आसिम। क्या नाम है? बोलो सब, आप ठंडे तो नहीं पड़ गए? उनका नाम क्या है? हजरत आसिम। कहते हैं हजरत आसिम के पास एक औरत आई तो उस औरत की हवा खारिज हो गई।
پاد نکل گیا تو عورت نے سر جھکایا ایسے، شرمندہ ہو گئی کہ یار میں اس بزرگ کے یہاں بے عزت ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ یہ عورت سر ایسے جھکائی ہے، بزرگ بھی بیٹھے ہیں، ادھر سے ایک بندہ آیا، اس نے کہا السلام علیکم۔ کس کو کہا؟ حضرت عاصم کو۔ السلام علیکم۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں باہر ہے وہ کیا کہہ رہے؟ السلام علیکم، اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہاں باہر ہے۔ اے السلام علیکم، وہ کہہ رہے اچھا اچھا یا پوری ایسی تھے۔ اس نے 2-3 بار کہا ہے سلام علیکم کرا قریب آ، اچھا میں سوچ تو وہاں سے گھپرسا وعلیکم السلام۔ کڑی کو شک ہو گیا کہ یہ ڈورا ہے۔ عورت نے سوچا یہ کیا ہے؟ بہرا، یہ سنتا، کیونکہ 3 بار اس نے سلام کیا، اس نے کہا وہاں ہے، تو اس نے گردن اٹھائی، کہا اللہ کا شکر میری جو غلطی ہوگی اس نے سنی۔ عمر بھر اس کا نام پڑھایا عاصم، اسم کہتے ہیں کس کو؟ بہرے کو جو سنے نا۔ عمر بھر عاصم سچا پکا ٹھیک ٹھاک عاصم بہرا بن کے رہا تاکہ اس عورت کی بے عزتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ دین تیری تلوار سے نہیں، تیری گالی گلوچ سے نہیں، تیری بدتمیزی سے نہیں پھیل سکتا، تیرے اخلاق، تیرے کردار سے، تیری سربلندی سے، تیری ہمدردی سے، تیری شفقت سے پھیل سکتا۔ دوسرے ایک بزرگ ہیں شاید حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ ایک بندے نے شراب پیا تھا، شراب پی کے راستے میں وہ جو ہے نا اپنے آپ کو رگڑ رہا تھا۔ شراب والے کو پتا ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہے، کہتے ہیں اس کی زبان سے نکل رہا تھا اللہ اللہ اللہ۔ کہتے ہیں لوگ جو بھی ادھر سے گزرتے وہ اس کو لات مارتے، کہتے ہیں خبیث کہیں کے شراب پی کے اللہ اللہ کرتا ہے، یہ آیا اس نے لات ماری، وہ آیا اس نے لات ماری، اس نے تھوکا، اس نے گالی، اس نے یہ۔ اسی بیچ میں ادھر سے گزرے سری سکتی رحمت اللہ علیہ، غالباً مجھے یہی یاد ہے، یہ وہاں سے گزرے، انہوں نے کہا کیا بات ہے بھائی؟ کہا یہ خبیث شراب پیا ہے اور اللہ اللہ کر رہا ہے۔ کہا ہے ذرا پانی لاؤ پانی۔ وہ گئے اور پانی لائے اور اس کا منہ دھلا۔ اس بزرگ نے کیا کیا؟ اس کے منہ کے دھویا، پانی ڈالا منہ میں اور صاف کیا۔ کہا لوگو یہ بیوقوف ہے شراب پیے، لیکن شراب پی کے اسے کیا پتا یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ تو ہمارے کان سن رہے ہیں اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اس لیے چلو چھوڑو یہ گندا ہے لیکن اللہ کا نام لے رہا ہے، اس کا منہ دھلیں گے تاکہ نام بھی لے تو صاف منہ سے لے۔ لاتے تھوکے دے کر لوگ چلے گئے۔ جب یہ ٹھیک ہو گیا تو بیدار ہوا، دوست نے کہا تجھے پتا ہے؟ کیا؟ کہا جتنے بھی لوگ یہاں سے گزرے، آدھو نے تھوکا، آدھو نے گالیاں، آدھو نے مارا، لیکن ایک بزرگ آئے سری سکتی، اس نے تیرا منہ دھویا کہ تو اللہ اللہ کر رہا تھا۔ اس نے کہا اس کو پتا نہیں۔ جب اس کے پتا چلا اچھا اس نے میرا منہ دھویا، میری زبان دھوئی، کہا ہاں، کہنے لگے ذرا مجھے لے کے چلو وہاں لے کے گئے تو یہ شرابی کہہ رہا حضرت سری سکتی سے، کہا حضرت جیسے میرے منہ کو آپ نے دھویا برائے میرے بانی آپ میرے دل کو بھی دھل دیجئے۔ توبہ کر کے تائب ہوا، شراب پھر کبھی نہیں پی، اپنے وقت کا وہ بھی شرابی جو تھا اپنے وقت کا بزرگ بن گیا۔ پنگے بازی نہ کرتے ہوئے صراط مستقیم پہ لاؤ لوگوں کو۔ ہمارے یہاں سب سے پہلے آپ کو پتا ہے لوگ ہمارے پاس کب آتے ہیں؟ کب آتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے میں تارت پورا کب آیا تھا پہلے؟ کسی کو یاد ہے؟ مولانا صاحب آپ کو؟ محمد شفیع صاحب شہر کو، مگر شفیع صاحب کو پتہ نہیں کیوں لایا۔ یہ جب وہاں آئے شبیر صاحب بھی تھے، شبیر صاحب، وہ مولوی شبیر صاحب گھومے سب مولویوں کے پاس، کہا کہ زیارتی ہوتا ککڑ نہیں کھڑن دیں،
آستانس پہ نوان کٹ مسوجی ما ونان اس نماز پران اس کر سیود یم ونان آستانس پہ نوان کٹ نن اس نش یا لوک کٹ دیو ٹھیک کر یا ونان ژورم دیوان کر یا لوک ونان اس ہور دیوان کر یا گو ٹھیک یہ سوری معاملہ مگر دین چھا ژورمے یوت ونیو انصاف سۭتۍ ونیو دین چھا ژورم میں لوگوں کو کہتا ہوں چارم جو کرے گا ٹھیک ہے نہیں کرے گا کوئی پرابلم نہیں ابھی آپ لوگ ہو جائیں گے دیکھو یہ نرم ہو گیا نرم ہونا ہے جب مولوی کو رسی ڈالیں گے نا یہی بات کہے گا اور جب تو وہیں سے کہے گا مفتی صاحب آگے بڑھو ہم تیرے ساتھ مفتی صاحب نے سوچا یار میرے ساتھ تو یہ سب ہے جس ویلے مفتی کو چنڈ پڑ سی نا اس ویلے پتا چل سی مفتی صاحب کے ساتھ کون ہے بات سچی کہنی چاہیے ہمارے پاس لوگ کبھی نہیں آئے کہ مولانا مجھے نماز میں سستی ہوتی ہے ہمارے پاس لوگ کبھی نہیں آئے کہ مولانا میرا دل ذکر میں نہیں لگتا ہمارے پاس لوگ کبھی نہیں آئے کہ حضرت یہ داڑھی تو سنت ہے ذرا دعا کیجئے اللہ مجھے سنت رکھنے کی توفیق دے ہمارے پاس باپ آتا ہے اور کہتا ہے مفتی صاحب میں نیچو واریا نافرمان بہ دم تمس پرتو سمجھاؤں ثر شکر بارنی نیچی دتنے پرتو ثک تتھ لائق بابا ثک پرت کس لائق نیچو اس پرناون قرآن تو پرنوتھم بیالجی پرناون اس حدیث تو پرنوتھس زالجی زالجی من کیا مالس لائے نہیں بیالجی اس من کئی ات کنگوا ونگوا کرون پیلا میلا پینٹا کوٹا لاگن یہ پراریا مالس مالس پرار یم پورمت آس و بالوالدین احسانا امس خدائن آس آرڈر کورن مالس ست کر حسن سلوک مالس سن تھک دار ات سی یم پورمت آس وقفد لہما جناح الذل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا مالس دار تھکن ات سی ماجہ دار تھکن ات سی ماجہ تل نکھس تو چشمس پہ سی یم پورمت اللہ کریم فرماوان اے اولاد مالس ماجہ ہند خاطر آس یم پنن نر تھاوان بہرائیت کھونہ من پینائی تلن تہ تلان ازیک نکھس پینائی تلن تہ تلان ازیک مگر یم سات نمن آلو آسک کران کت آسک کران وقل لہما قولا کریما امن سے شفقت کت امن سے مالس ماج سے کرا ماں باپ کے ساتھ شفقت کی بات کرنا مہربانی کی بات کرنا نرم بات کرنا یہ بیالجی زالجی والا تو نہیں کر سکتا ہے نا یہ کمپیوٹر سائنس والا نہیں کر سکتا اٹ از ناٹ کنسرن دا کمپیوٹر سائنس اینڈ biology the zoology and other subjects of the world it is concern the humanity concern the respect of human values انسانیت میں کیا بلندی ہے یہ اس کے ساتھ ہے یہ تو قرآن بتائے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ اعلیٰ حضرت بریلوی کو مجھے دیکھ کر مت پہچانو اعلیٰ حضرت کی کتاب لاؤ کیا لاؤ کسی مولوی کی پگڑی دیکھ کے اعلیٰ حضرت کو مت پہچانو اعلیٰ حضرت کی کتابیں لاؤ اس وقت ہندوستان میں جس بھی مکتب فکر کا مفتی ہے تو وہ اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ خریدنے کے لیے مجبور ہو جاتا حنفی انسائیکلوپیڈیا آف حنفی مسلک وہ فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت کی 30 جلدوں میں فتویٰ ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے ایک دن مجھے تانا دیا کہا مولوی صاحب مزے لے رہے ہو آپ کو کیا پتا زمینداری کیا ہوتی ہے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں میرے بھائی نے کہا کہ آپ کو کیا پتا زمینداری کہتے ہیں آپ تو مولوی ہیں مزے لے رہے ہو مسند پہ بیٹھ کے انہوں نے بھائی سے کہا بھائی صاحب بس رک جاؤ آئندہ نہیں کرنا آئندہ احمد رضا بریلوی خود کرے
زمینداری. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں جس سال میں نے زمینداری کی اس سال میں نے کھیت کو 2 فصل لیے. میرا بھائی 1 فصل لیتا تھا، میں نے کتنی لی؟ تو یہ زمینداری بھی سکھاتا ہے قرآن، یہ دکانداری بھی سکھاتا ہے. مگر ایٹ اے ٹائم ایک انسان ایک ہی کام کر سکتا ہے. مولوی یا تو مولوی کام کر سکتا ہے، یا لوہاری کر سکتا ہے، یا ترکھانی کر سکتا ہے، یا دکانداری کر سکتا ہے. آپ لوگ سوچتے ہو مولویوں کے مزے، مولویوں کے مزے. مولویوں کا اگر امت کی فکر ہو جائے نا، رات دن سوکھتے جائیں گے، سوکھتے جائیں گے. یہ 1 کلو کھائیں گے 3 کلو کم ہو جائیں گے. آپ سمجھے؟ آج کے مولویوں کا اگر کہیں گے امت کی فکر کیا ہے، کہ آستی جانا بلا گچن جی چٹی پہ جدھر کیسے دے گئے، کیونکہ لوگ بھی ایسے، مولوی بھی ویسے ہی تیار ہو گئے. آج ہم اپنے بچے کو اگر دارالعلوم میں کہتے ہیں نا، یار ذرا وہ برتن دھلو، بچہ کہتا ہے میں کام کے لیے نہیں آیا. پہلے دور میں مولوی کے کپڑے، جوتے، برتن دھونے پڑتے، پھر مولوی پڑھاتا سبحانک اللہم 40 دن، وہ بھی بھاگتا نہیں. آپ سمجھے؟ اس لیے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، قرآن کریم جو ہمیں اسلام کا پیغام ہے، وہ پیغام اسلام ایسے نہیں ہے. قرآن میں ایک لفظ ہے، وہ قُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ماں باپ کو جو ہے بہتر بات کو، شفقت والی بات. تشا ونمت مویل زاہو بابا ونمیا زو ونمت چھوا گوڑا اگر توی ونیو تے توی ونیو چوری چوری کاسائی مول ون ہفرا ڈا گسے مول بابا ونمیا زو بریکن ہے کس میں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ماج ونما دا ونمیا زو مگر موج ونا بڑھتے مس نیچس ونمیا زو. یہ پیر غلام محی الدین مخدومی دامت برکاتہم العالیہ